بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ماحول، اقبال نے کہا تھا نا، محبت کا وہ جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ نماز روزہ قربانی اور حج سب باقی ہیں، پر تو بھئی مسجد میں آ کے بھی لڑائی ہے کہ پنکھے کے نیچے میں نے کھڑا ہونا ہے، تو نماز تو رہ گئی، پر اندر کا مسلمان ہے۔ حج پہ جا کے بھی لڑائی ہے، وہاں بھی لوگ لڑتے ہیں، باقی سارے مر جائے کچھ لے جائیں، لیکن مجھے بھاگ کے ٹرین میں چڑھنا ہے۔ خدا کے بندے، دین تو سارا نصیحت ہے، دین تو سارا خیر خائی ہے، الدین النصیحہ، میرے کریم رسول نے فرمایا یہ سارا خیر خائی کا دین ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کبھی بھی قومی فائدہ نہیں سوچتے، ذاتی فائدہ سوچتے ہیں، ذاتی۔ ایک شخص سے ہمارا ذاتی اختلاف ہے، لیکن ہم اس ذات کے اختلاف کو قوم کی سطح تک لے آئیں۔ ایک مولانا صاحب کے ساتھ لوگوں کا پیار ہے، لوگ جا کے ان سے دین کی بات پوچھتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہمارا ذاتی اختلاف ہے کہ وہ مولوی ہماری کیوں نہیں سنتا، ہم لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ذاتی۔ ہاں یہ میں آپ کو دیانتداری سے بات، ہم اپنے ذاتی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہاں نوجوان جائے گا، یہ آدمی وہاں جائے گا، اس کی دینی تربیت ہوگی۔ ہم وہ اپنی ذات کا جھگڑا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جی مینوں ہس کے نہیں بولیا میرے نال، مینوں نے، او خدا کے بندے، ہو سکتا ہے بیچارہ گھر سے پریشان نکلا ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا شکار ہو، اور یہ جھگڑا سب جگہ ہے۔ سیاست دانوں نے لوگوں کو ذاتیات کے جھگڑوں میں الجھایا ہے، نوجوان بکھر کے رہ گئے، پتہ ہی کون نہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تاجروں نے الجھایا ہے، اس کا مال غلط ہے، اس کا غلط صحیح کی اتنی کھینچا تانی ہوئی ہے کہ نہ غلط کا پتہ ہے کہاں ہے، نہ صحیح کا پتہ ہے کہاں۔ اور یہ ناراض نہ ہوں تو یہ ماحول اب دیندار طبقے میں بھی آ گیا ہے، یہ ماحول دیندار۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مذہباں دے دروازے اچے، راہ فقر دا موری ہو، عالم فاضل لنگن نہیں دیندے، جو لنگے ایسو چوری ہو۔ اب یہاں بھی لوگ یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے میری تعریف ہی نہیں کری، آئندہ سے اس کو جلسے میں نہیں بلانا، اس مولانا کو نہیں بلانا، یہ تو ہماری تعریف۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے جگہ پہ میں گیا تو وہ کہنے لگے، جناب ہمارے یہ لسٹ ہے لوگوں کی، ان کے آپ نے نام لینے ہیں تقریر میں۔ مجھے پرچی پر کارڈ کے پیچھے لکھ کے دیا، نام لینے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں، میں کیوں نام لوں؟ کہنے لگے جی محفل کرا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کرا رہے ہیں تو جس رب رسول کے کرا رہے ہیں انہیں پتہ ہے کس کے لیے کرا رہے ہیں، جی آپ نام لیں۔ میں نے کہا میں تو کنجوس ہوں تعریف کے معاملے میں کنجوس ہوں، میں تو جس کی کرنی چاہیے اس کی بھی تھوڑی کرتا ہوں، تو ان کی تو کرنی بھی نہیں چاہیے، یاد رکھیں۔ اور بہت سارے لوگ آنا جانا چھوڑ گئے، کہنے لگے وہ پروٹوکول نہیں دیتے۔ تو ہم نے کہا بھائی سانو لوڑ کی تخت ہزارے دی تے نالے غرض کی شہر بمول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے پروٹوکول دیں گے اس کو جس کا تعلق رسول پاک سے جڑا ہوا ہو صلی اللہ ہو، یہ کوئی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیں ہم ذاتیات کے جھگڑے میں الجھے ہوئے۔ میری ہمارے ہاں میرے پاس ایک معاملہ آیا، خطیب صاحب کا اور صدر صاحب کا جھگڑا تھا، مولانا مدرسہ بھی چلا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا، جھگڑا ذاتی تھا۔ تو میں نے صدر سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا تیرا ذات کا جھگڑا ہے اور تو اس شخص کو چھٹی کرائے گا نا تو بڑے ڈھیروں بچوں کا نقصان ہو، بڑے مسائل ہوں گے، لیکن ہم ذات کا جھگڑا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بات میری بات انہوں نے مولانا سے بھی میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ بھی وہ چھوڑ دیں، چلو آپ حق پہ ہی ہیں پھر بھی چھوڑ دیں، بات کو سلجھنے دیں۔ لیکن ہوتا ہے نا جی، پھر میں اتنا بعمل بھی نہیں تھا کہ میری بات ان پہ اثر کرتی۔ اللہ خیر فرمائے، ہم ذاتیات کا جھگڑا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ٹیچر حضرات، اور ہر جگہ کے ٹیچر، مدرسے کا ہو یا سکول کا ہو، اللہ ماشاءاللہ، بچوں کو ہم نے اپنے ساتھ سیٹ کرنا ہے۔ وہ ادارے سے بدگمان ہو جائے تو ہو جائے۔ ایک ٹیچر کچھ بچوں کو لے کے چلے گئے ایک جگہ پہ، ایک مدرسے سے 3-4 بچوں کو لے کے اڑے، ایسا ذہن بنایا کہ میرے ساتھ آ کے پڑھو۔ اب وہ جا کے کہاں پڑھیں گے دور علاقے، وہاں بچے بکھر گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میں نے ان سے کہا کتنا ظلم ہوا، مدرسے کے محتمم کو چاہیے تھا وہ آپ کے ساتھ سلوک کر لیتا، آپ کو بھی چاہیے تھا پیار کرتے۔ جھگڑا آپ دونوں کا ذاتی تھا لیکن نقصان قومی ہوا ہے۔ وہ جو عالم بن رہے تھے وہ رہ گئے، جو حافظ بن رہے تھے وہ، نقصان کس کا ہوا ہے؟ بولیے، ملت کا۔ نقصان کس کا ہوا؟ ملت اسلامیہ کا نقصان۔ ہماری جو ذات ہوتی ہے نا وہ اتنی آڑے آتی ہے کہ ملت کا ہم نقصان کرتے ہیں۔
ملت اسلامیہ کا نقصان. میرے دوستو سڑک بن رہی ہے, زمانہ گزرے گا نا. ایک ٹھیکیدار نے ذاتی فائدہ کیا ہے, نے سیمنٹ تھوڑا ڈالا ہے, وہ فائدہ کس کا ہے؟ صرف اس کا. اور وہاں کھڈا بنے گا, ایکسیڈنٹ ہوں گے, لوگ مریں گے. اس کو اس بات سے غرض ہے, اس کو ذات سے غرض. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, ظلم کی حد یہ ہے. اقبال نے کہا جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو, ارے بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو. لوگ جعلی دوائیاں بیچنے لگے, فائدہ ایک شخص کا, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں زہر دے رہا ہوں اور کتنے لوگ اس زہر سے مر رہے ہیں. اس نے ذات بچائی ہے لیکن لوگوں کو اس نے تباہ کر دیا ہے. ذات نہ بچا, ذاتیں اگر میرے محبوب کے صحابہ ذاتیں بچاتے, تو امن سے جا کے طواف کعبہ کرتا ہے, تو امن سے جا کے مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے, وہ بھی ذات بچاتے, وہ بدر میں شہید ہوئے تو تیرے لیے امن کا پیغام دے گئے. لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں ہوں گے ان کے. وہ اگر ذاتیں بچاتے تو آج مکہ مدینہ آزاد, کفر سے چھٹکارا حاصل, وہ جانے دے گئے. وہ اگر ذات کا سوچتے, کہتے ہم نے یہاں رہنا ہے, کوئی ملی فائدہ نہیں ہم کرتے. ملی توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ یہ ہمارے ہاں لوگ محفلیں کراتے ہیں نا, تو محفل پہ 2 لاکھ لگائیں گے, لیکن اسی کو کہا جائے نا کہ بھائی طلباء ہیں مدرسے کے, ان بیچاروں کے پاس کپڑے بھی نہیں موٹے, گرمی سردی کا لباس بھی نہیں, لیکن وہ جو 2 لاکھ ہے وہ ویڈیو میں آ رہا ہے نا, ایسے ایسے پیسے چھلک رہے ہیں. تو یہ جو مٹھی میں طالب علم کی خدمت ہوگی یہ ویڈیو میں تھوڑی آنی ہے. تو لہذا اس طرف توجہ, غلط جگہ پہ ہم نے ملی نقصان کیا ہے. نعت خان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جعلی نعت خان, اور بلکہ میں کہتا ہوں نعت خان نہیں, نعت کا خون کرنے والے, نعت خون. وہ آج امیر ہیں, پجاروں میں گھومتے ہیں, اور علامہ صاحب کی بیٹی کی شادیاں تو بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے مل جائیں. یہ ملی نقصان کیا ہم نے. یہ لوگ پل گئے اور پورا مافیا بن گیا. ملکوں میں جاتے ہیں, دورے کرتے ہیں, سفر ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہاں یہ سارے تماشے. یہی حال پیروں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے, مریدوں کی کھینچا تانی ہے, تربیت کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں. ادھر نہ جانا, ادھر نہ آنا, فلان نہ کرنا, چکر چلایا ہوا ہے. دیندار طبقے کی مخالفت ہوتی ہے, کہتے ہیں مولویوں کے پاس نہ جانا, وہاں گئے تو تمہیں نماز پڑھا دیں گے, یہیں رہو, ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تماشے لگ گئے. ذاتی لوگوں نے نفع کیا ہے اور ملی نقصان کیا ہے, اور یہی حال کھینچا دانی کا ہوا ہے. اس طرف آؤ, ادھر نہ جاؤ. اس بھاگم بھاگ میں لوگ پریشان ہیں. لاہور کے 2 بزرگ تھے, خواجہ بلاول قادری اور میاں میر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. دونوں بزرگ. اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ. اورنگزیب گیا میاں میر کے پاس, کہنے لگا حضرت جی نذرانہ دینا ہے. فرمانے لگے میں یہ کام نہیں کرتا, مجھے نہیں عادت. چلو بڑا خوش ہوا. کچھ دنوں کے بعد خواجہ بلاول سے ملاقات ہوئی, کہا حضور نذرانہ دینا, انہوں نے قبول کر لیا. اب بادشاہ ہوتے ہیں نا, یہ لوگ لڑاتے ہیں لوگوں کو آپس میں. اکثر میں نے دیکھا ہے یہ بڑا طبقہ جو ہوتا ہے چھوٹوں کو لڑاتا ہے اور حکومت کرتا ہے. ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ میں نے کہا میرا کچھ گلا متاثر ہے, اللہ کرے کہ آپ لوگ میری بات کا جواب دینے لگ جائیں. آمین تو کہہ دیں. بڑا طبقہ لڑاتا ہے. تو وہ اورنگزیب عالمگیر نذرانہ دیا, حضرت میاں میر نے لیا نہیں, خواجہ بلاول نے لے لیا. تو جناب میاں میر سے ملاقات ہوئی. خواجہ بلاول سے پہلے کہنے لگا حضرت جی میاں میر نے تو نہیں لیے پیسے, آپ نے لے لیے. بابا جی چاہتے تو کہہ دیتے, وہ تیرا منہ رکھنے کو نہیں لیے, ویسے لے ہی لیتا ہے. تیری بارگاہ میں سمارٹ بننا چاہتا تھا تیرے سامنے, اس لیے نہیں لیے. انہوں نے کیا کہا, خواجہ بلاول رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے انہوں نے نذرانہ نہیں لیا, آپ نے لے لیا ہے. تو فرمانے لگے اس نے ساری دنیا داری چھوڑ دی ہے, میں ابھی تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں. اس نے ساری دنیا داری چھوڑ دی ہے, میں ابھی تھوڑی تھوڑی. اس سے مال کی محبت دور ہے. وہ فقیری کے اعلیٰ مزاج معیار پہ فائدہ ہے, تو میں ابھی تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں. میرا ابھی دل کرتا ہے کبھی کبھی گوشت کھانے کو, اس لیے میں نذرانہ وہ نہیں لیتا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. کچھ دنوں کے بعد حضرت میاں میر سے ملاقات ہو گئی. تو میاں میر سے کہنے لگا حضور ایک سوال پوچھنا تھا. وہ کیا؟ کہا جناب آپ نے نذرانہ نہیں لیا لیکن خواجہ بلاول نے لے لیا ہے. وہ چاہتے تو کہہ دیتے وہ دنیا دار پیر ہے, وہ لے ہی لیتا ہے, میں نہیں لیتا. کہا آپ نے نہیں لیا, خواجہ بلاول نے لے لیا. تو وہ کہنے لگے وہ فقیری کا سمندر ہے اور میں چھوٹی سی ندی ہوں. وہ فقیری کا
میں چھوٹی سی ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی اے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی کا وہ سمندر ہے میں ندی ہوں ندی میں تھوڑی سی مٹی ڈلے تو نظر آتی ہے سمندر میں ڈال جائے تو نظر نہیں آتی کہنے لگے وہ سمندر ہے تھوڑے بہت پیسے مل بھی جائیں تو اس کو فرق نہیں پڑتا میں ذرا ندی ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں اس لیے میں اور پھر اگلے جملے کہنے لگے میں ذات کا آدمی ہوں وہ ملت کا آدمی ہے کیا مطلب کہنے لگے میں یہاں حجرے میں مست رہتا ہوں وہ تبلیغ کرتا ہے اس نے مدرسہ قائم کیا ہے اس کے پاس طلباء ہے مہمان ہے وہ لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے اس کو ضرورت رہتی ہے کیا دیا تھا کہ حضرت جی 500 شرفیاں کہنے لگے تھوڑے دیے آج کے بعد خواجہ بلاول سے ملاقات ہو تو بادشاہ زیادہ دینا اور اگلے بات کہنے لگے تو ایک فقیر کو لگائے گا تو اس کو ذاتی طور پہ فائدہ ہوگا مجھے دے گا تو ذاتی طور پہ خواجہ بلاول کی خدمت کرے گا تو دین کے ادارے بنیں گے ملت اسلامیہ کا نفع ہوگا وہاں سے دین کے نوکر بنیں گے فرمایا باقی کام چھوڑ دے قومی فائدہ کر اس شخص کو بے نیاز کر دے بادشاہ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میاں میر کہنے لگے تو رو کیوں رہا ہے میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کا یہی انداز ہوا کرتا ہے صلی اللہ رسول اللہ کے نوکروں کا انداز یہی ہوتا ہے یہی طور طریقے ان کی سوچ ذاتی ملی سوچ یہاں نوکریاں مرید کرتے رہتے ہیں سجادگیاں بیٹے لیتے رہتے ہیں سوچ ذاتی ہے نا ہماری ذاتی سوچ ہے ایک پیر صاحب میرے دوست تھے ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے بلایا گیا سجادہ نشینی کے لیے جو بزم سجی مجھے بھی کہا گیا دستار میں آپ نے شریک ہونا ہے تو میں نے کہا نہیں میں نہیں باندھوں گا اس کو دستار محبت کا سلسلہ تھا میری وہاں بات سنی جاتی تھی تو میں نے کر لی ہر جگہ تو سنی بھی نہیں نہ جاتی نہ ہم کر سکتے ہیں تو میں نے کہا جناب میں نہیں باندھتا کہا وجہ میں نے کہا یہ تو دورے کرتا تھا وہ جو مرید سارا دن پیروں میں بیٹھا رہتا تھا حق اس کا بنتا ہے وہ جو ان کا پخانہ اور پیشاب تک صاف کرتا تھا نا وہ سجادگی کے قابل ہے اسے لاؤ اس کی دستار کرتے اور میں نے کہا یاد رکھو جب ہم ملی فائدہ ہم بڑے بڑے مراکز ہمارے بزرگوں نے قائم کیے لیکن وہ جس سجادے کے ہاتھ آئے وہ نااہل تھا اور وہ مراکز تباہ ہو گئے نیا آدمی جو آتا ہے اسے نئے سرے سے بنانا پڑتا ہے اور ہمارے جیسے لوگ جب تک ادارے بنتے ہیں تب تک بڑھاپا آ جاتا ہے پھر کہاں کام کریں گے جب تک مواقع ملتے ہیں